انسان سیکھتا ہے ادب سے نظام زیست، فکر و عمل کا شوق ابھرتا ادب سے ہے۔ سلام، آداب حاضرین، میں ہوں ترنم اور میں کلچرل کارواں اردو فیسٹیول 2023 میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج ہم اس فیسٹیول کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک نئی کاوش لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، جہاں ہم نسل نو کو اردو سے متعارف کروانا چاہیں گے اور اس خوبصورت زبان کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے یہاں پر بچے اردو کے ڈفرینٹ فارمز میں کچھ نہ کچھ پریزنٹ کریں گے، کچھ نظم سنائیں گے، کچھ کہانی سنائیں گے، اور کچھ بچے ہیں جو ایک ڈرامہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، تم اپنے اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا۔ اور واقعی اردو جو ہے وہ محض ایک زبان نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب ہے۔ جہاں اردو میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اتنا شائستہ لہجہ ہوتا ہے، ماحول خود بخود بہت مہذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ تلخ بات بھی کسی سے کرنا چاہیں اردو میں، وہ تلخ معلوم نہیں ہوتی۔ ہمارے وقتوں میں یا آج بھی ایسا رہا ہے، بہت مس فارچون ہم میں سے کئی لوگوں کا، کہ ہمارے کریکلم میں اسکولوں میں اردو بطور زبان، بطور لینگویج نہیں پڑھائی گئی۔ آج بھی بہت اسکولس میں نہیں ہے، اور ہم بھی اس مس فارچون کا حصہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھی۔ اور یہاں ہمارے سامنے جو بچے پیش کریں گے آپ کے سامنے نظم یا کہانی، ان میں سے بھی بہت بچے ایسے ہیں جن کے کریکلم میں اردو نہیں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن ان کی ایک یہ کوشش ہے۔ بلکہ ان بچوں کو شاباشی دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی تالیاں بجا کے شاباشی دے سکتے ہیں، ہمارے جو بچے آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں ان کے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، جنہوں نے خود رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اردو کی طرف راغب ہوں، تو ان کے لیے بھی ایک سیگمنٹ رکھیں۔ بچوں کے جو آئٹمس ہیں اور جو ان کی تیاری کرائی ہے، اس میں 3 لوگوں کا میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ صبا صاحبہ، فوزیہ صاحبہ اور سائمہ صاحبہ کا بہت شکریہ، جنہوں نے سب تیاری کرائی اور کوآرڈینیٹ کیا ہے۔ کسی کا نام اگر آپ کی ٹیم سے رہ گیا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ سید سروش آصف کا ایک شعر ہے، تو انہوں نے خیال کا اظہار اس شعر میں کیا ہے۔ میرے خیال سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اتفاق کریں گے اس شعر سے۔ یہی بچے امامت بھی کریں گے جو مسجد میں شرارت کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعی ہوگا بھی۔ ہمیں آج لگتا ہے کہ بچے جو ہیں اردو سمجھتے نہیں ہیں، مشاعروں میں نہیں جاتے، غزل پروگرامز میں نہیں جاتے، یا اردو پروگرامز جو اچھے آتے ہیں آن لائن، کچھ ایک تو آتے ہی ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اب یہی بچے دھیرے دھیرے جب اردو کی طرف آئیں گے تو آگے آنے والے سالوں میں انہی میں سے کل فیض، فراق، پریم چند، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، امرتا پریتم اور پروین شاکر اور کتنے ایسے نام ہیں وہ نکل کے آئیں گے۔ اور تو اور انہی بچوں میں سے کل ہمارے سامنے ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر میں درخواست کروں گی واسطی صاحب سے، جو کہ سرپرست ہیں کلچرل کارواں کے اور ہم سب کے بہت محترم اور عزیز ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور بچوں کو کس طرح اردو کی طرف راغب کیا جائے، کس طرح حوصلہ افزائی ہو، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بچوں سے مخاطب ہو رہا ہوں پہلے میں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ چونکہ اردو نہیں جانتے، یہاں مجھے بڑی معلوم ہے کہ ایک معاملہ یہ ہے ہم ڈاکٹروں کا، جو ہم مغرب سے یہاں ہجرت کر کر آئے ہیں واپس، امریکہ سے، انگلستان سے اور آئرلینڈ اور دوسرے ممالک سے، کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں رہتے ہوئے انگریزی سیکھتے ہیں اور اردو سے نابلد ہو جاتے ہیں۔ سو لٹل بٹ آف address will be in English for those kids who cannot understand Urdu at all. One thing کہ جو بچوں کو میں بتا دوں، یہ بڑے لوگ جو ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 11:30 تک ہم شروع کر دیں گے، ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ They are avoiding you. Literally they are avoiding you. لیکن ہم نے بھی ہوشیاری کی کہ ہم نے بھی 45 منٹس تاخیر کر دی ہے۔ سو ابھی بھی آئیں گے اور لوگ آئیں گے، تو بہت شکریہ سائمہ صاحبہ، صبا صاحبہ، عطیہ صاحب، کہ آپ نے اتنے سے چھوٹے سے وقفے میں محنت کر کے ان بچوں کو یہاں مدعو کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے سامنے اپنی اپنی کاوشیں پیش کریں۔ اس سے یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اور بچے جو ہیں وہ اس سے ایکسائٹ ہوں اور اس طرف راغب ہوں۔ ایک چیز میں کہتا چلوں کہ جسٹ
to address you in English, those who are not, who can speak English, who can speak Urdu, جو بول سکتے ہیں لیکن they cannot read or write it, کہ اردو کا جو ایکسیس ہے، جو اویلیبل ہے آن لائن اردو، وہ اب کئی رومن میں اویلیبل ہے. آپ ریختہ پر جائیے، ان کے بانی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شام میں دوپہر میں آ جائیں گے، تو ہم باہر ایک سٹال لگائیں گے کچھ دیر بعد، ہاؤ ٹو ایکسیس اردو آن سوشل میڈیا، ہاؤ ٹو ایکسیس اردو آن لائن، رائٹ، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ریسورسز اویلیبل ہیں، بچوں کو پتہ چلے، کہانیاں پڑھ سکتے ہیں، شاعری پڑھ سکتے ہیں، گانے سن سکتے ہیں، دیٹس آل ایوری تھنگ. تو آج کا یہ جو ہے سیگمنٹ، دس از فار دا کڈس، یہ آئیں گے، پرفارم کریں گے، اچھا کریں گے، مجھے جیسا بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ ہماری پہلی کوشش ہے. اور جیسے جیسے یہ بچوں کا کارواں، یہ تو کلچرل کارواں، تو ہم نے سب کا اس میں ایک بچوں کا کارواں چلے گا، اینڈ دے ول گیدر، اور انشاءاللہ اگلے سال تک میں بی وی کین ڈسپینس ود دی ایڈلٹس. واٹ اے ونڈرفل تھاٹ، رائٹ؟ ڈسپینس ود دی ایڈلٹس اینڈ ہیو فن ود دی کڈس. ٹھیک ہے، اوکے. بہت شکریہ واسطے صاحب. وی کین آلویز ڈسپینس ود دی ایڈلٹس اینڈ گو آن ود دا کڈس. ایج از جسٹ اے میٹر آف مائنڈ, سو آئی بلیو ان اٹ. وی آر آل کڈس, سو وی ول آل بی دیر نیکسٹ ایئر ایز ویل. آپ پریشان نہ ہو ان کے اس بات سے, ہم سب بچے بن کے اگلے بار ہوں گے. یہاں پر میں خاص طور سے خیر مقدم کرنا چاہوں گی شکیل خان صاحب کا, جو کہ بزم اردو دبئی کے صدر ہیں, اور ندیم احمد صاحب کا, جو کہ بزم اردو دبئی کے ٹریجرار ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. دراصل ہم سب کلچرل کارواں بزم اردو سب ایک ہی ہیں. ہم سب وہاں جاتے ہیں تو بزم اردو کے بیچ پہن کے کام کرتے ہیں, یہاں آتے ہیں تو کلچرل کارواں کے بیچ پہن لیتے ہیں. اور یہاں پہ اردو سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی تھی ابھی, کہ کئی بچے ہیں, کئی لوگ ہیں, ہم بھی ہیں, جو پڑھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں تھوڑی بہت, لیکن لکھ نہیں پاتے. تو بزم اردو کا ایک انیشیٹو ہے جو بہت جلدی رول آؤٹ ہو جائے گا, جہاں پر بچوں کو, بڑوں کو, ارسپیکٹو آف عمر, اردو جو ہے وہ رسم الخط سکھائی جائے گی. تو آپ لوگ بزم اردو دبئی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ, اور پھر جیسے جیسے جو بھی انیشیٹوز ہوں گے وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے. آغاز کرتے ہیں, اور سب سے پہلی پرفارمنس کے لیے میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گی اشال انصاری کو. یہ ایک نظم سنائیں گی. نظم کا عنوان ہے بلبل کا بچہ. بہت زوردار تالیوں کے بیچ. السلام علیکم, میرا نام اشال ہے, میں 4 سال کی ہوں. بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی, پیتا تھا پانی. بلبل کا بچہ گاتا تھا گانے میرے سرہانے. بلبل کا بچہ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا, میں نے اڑایا واپس نہ آیا. بلبل کا بچہ. تھینک یو ایوری ون. بہت خوب, تھینک یو آپ کو اشال. اتنی خوبصورت نظم آپ نے سنائی, وہ بھی ترنم میں. بلبل کے بچے کی کہانی انہوں نے سنائی, ایک کوئل کے مانند ان کی آواز معلوم ہو رہی تھی. بہت شکریہ. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف, جس کا عنوان ہے آؤ مل کر کھانا کھائیں. یہ نظم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں عنایا بنت قمر. زوردار تالیاں ان کے لیے بھی. السلام علیکم, میرا نام عنایا بنت قمر ہے, میں 8 سال کی ہوں. آج میں آپ کو نظم سناؤں گی آؤ کھانا کھائیں. آؤ دسترخوان بچھائیں, مل جل کر سب کھانا کھائیں. بھائی پہلے ہاتھ دھو لیں, کھانے میں بیکار نہ بول. بسم اللہ جو بھولا کوئی, اس نے ساری برکت کھوئی. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا, دیکھو بھیا بھول نہ جانا. چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا, ہر لقمے کو خوب چبانا. کھانے میں جو عیب نکالے, کھانے سے وہ ہاتھ اٹھا لے. خوش خوش بہم کھانا اچھا, کچھ بھوکے اٹھ جانا اچھا. کھانا کھا کر کام ہے سب کا, شکر کرے سب اپنے رب کا. شکریہ.
بہت شکریہ نایا, بہت خوبصورت پیغام بھی دیا آپ نے اس نظم کے ساتھ. بچوں سے ذرا سا خطاب. اچھا بچہ بن کے دکھا, پیارا بچہ بن کے دکھا, جس کی سب تعریف کریں ایسا بچہ بن کے دکھا. جھوٹ سے کوسوں دور رہے, سچی تجھے منظور رہے, سچی سیکھے سچی بولے, سچی تیرا دستور رہے. سچا بچہ بن کے دکھا, اچھا بچہ بن کے دکھا. اور واقعی میں یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر ہم زندگی میں, روزمرہ کی ذاتی زندگی میں یا جس بھی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, اس میں حق پر اور سچ پر قائم رہتے ہیں تو ہم اپنا مقام خود بخود بنا لیتے ہیں. ہمیں اس کے لیے کچھ الگ سے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہی عنوان ہے اس ڈرامے کا جو آپ کے سامنے بچے پیش کریں گے. بریرہ, محمد انس خان, آمنہ مدثر, عفان انصاری, اہدیہ صدیقی, محمد عمر خان, ایمل انصاری, معیز بن قمر اور زائنہ سالار, یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے اپنا مقام پیدا کر. زوردار تالیوں کے بیچ اس ٹیم کو دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہم یہاں اپنی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں جاننے اور اپنی زبان اردو کے فروغ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آج کل کے دور میں جہاں سوشل میڈیا نے ہر گھر میں جگہ بنا لی ہے, وہاں بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنی تہذیب و ثقافت کو آئندہ نسل میں کیسے منتقل کرنا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج ہم آپ کو ڈاکٹر احمد اور ان کی فیملی سے ملواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ گھرانہ اپنی تہذیب و ثقافت کو بھول کر مغرب کی طرف چل پڑا ہے. ہاں میں گئی تھی مارکیٹ, ڈیزائنر ڈریس لیا میں نے. ہاں ڈیزائنر, بہت ہی پیارا, پورے 55,000 کا. ہاں السلام علیکم. ہاں یار تم دیکھنا پارٹی میں بس میں ہی نظر آؤں گی, بہت مزہ آئے گا. Dad, Bilal is not sharing his PS with me. I don't want to share it. Go play your girlish games. Stop it, you both. Why are you fighting over a controller? I warned you last time as well. Don't come to me crying with these small problems. This should not happen again, okay? You're grown-ups and you should know how to solve your own problems. I should not encounter this mess again, okay? This is the last time I'm warning you. Stop shouting at the kids. You can buy Hadi your own PS. Bilal, go check who's at the door. Dad, Akram uncle. یہ کیا ہو رہا ہے بچوں کو؟ بچے بدتمیز ہو رہے ہیں بہت. پتہ نہیں, میں نے تو پارٹی پہ جانا ہے. I'm getting late. جی تو دیکھا آپ نے, اگر بچے گھر آئیں اور توجہ نہ حاصل کریں تو ان کی تربیت کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک فکر کن بات ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ساری ضروریات پوری کریں, لیکن ان ضروریات کے حصول کے لیے ہم ایک مشین بن جاتے ہیں. چلے ہم اب دوسرے گھر کے حالات جانتے ہیں اور پھر موازنہ کرتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو ان دونوں گھروں میں مختلف ہیں اور جس کے باعث ان کے بچوں میں واضح فرق نظر آ رہا ہے. وعلیکم السلام. ثنا کہاں ہے؟ آج وہ کہہ رہی تھی کھانے میں کچھ خاص بنایا ہے. دیکھیے آ گئی ہماری بیٹی. وعلیکم السلام. عمر کہاں ہے؟ وہ آ رہا ہے. آپ کا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا. آپ کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ میرا دن ٹھیک گزرا. آج کل کالج میں کیا چل رہا ہے؟ اردو فیسٹیول کی تیاری ہو رہی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ابو اس میں ہم اردو لینگویج کی پروموشن کے لیے کام کریں گے. اگر آپ باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو کھانا لگایا جائے. جی امی, میں فریش ہو کر کھانا لگاتی ہوں. ڈیئر ثنا, ڈونٹ فرگیٹ ٹو کال یور گرینی, ریممبر. او یا آپ کے پاس اسپیشلی ہے, پہلے میں ان کو وش کرتی ہوں, اس کے بعد کھانا لگاتی ہوں. کمال صاحب, میرے دل میں ایک بات. جی جی بولیے. اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, آپ اپنے کاروبار کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ دوپہر کو یا شام کو زیادہ ٹائم دیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت زیادہ اہم ہے, کیونکہ ہمیں صرف دنیا کی ہی نہیں بچوں کی بھی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. آج ہم ان کو ٹائم دیں گے تو کل وہ ہمیں وقت دیں گے. جی جی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جی تو دیکھا آپ نے, مسٹر کمال نہ صرف اپنے بچوں کی دنیاوی ضروریات کی فکر کرتے ہیں بلکہ دونوں ماں باپ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دیتے ہیں. Hey bro, what's up? Hi, I'm good. Where have you been? I've been preparing for cultural festival.
Come on, join me for bike stunts. Sorry, bro, but I can't give up on my culture. What is the benefit of that, and what do you do there in that boring thing? Our language and culture is very rich. It's our responsibility to promote and transfer it to the next generation. Who cares all about that? I care, my family care, and everyone should do their part. Even you can do this. This is so boring. Come on, join me for dinner. I have to go. My parents are waiting for me on dinner. It's okay if you skip one dinner with your family. Come on, let's go have some coffee. Sorry, bro. It's our family ritual to be there for dinner. Sorry today, bro. We'll go another time. Bye. See you. All right. جی تو عمر اور بلال کے عادات و اعتبار میں فرق واضح ہے. عمر کا پیغام ہم سب کے لیے بہت اہم ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کریں تاکہ اردو زبان اپنی پوری شیرینی اور مٹھاس کے ساتھ آنے والی نسلوں میں منتقل ہو سکے. Hadia, let's come here. Sit down, let's have dinner together. Go and call Bilal as well, okay? آج تو تھک گئی مگر مزہ آ گیا. سب مجھے دیکھ کے جل گئے. How is he sleeping? I just saw him go upstairs. Calm down, Dad. Why are you getting hyper? He's doing the same as you did to Uncle Akram. یہ کیا ہو رہا ہے بچوں کو؟ جھوٹ بھی بولنے لگے وہ اب. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کے بھی ہے اور یہ تمہیں پتہ ہے. یہ میری ذمہ داری ہے لیکن مجھے باہر کے کام بھی سنبھالنے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کو صحیح تربیت دیں جو آپ نہیں دے رہی ہیں. اگر آپ کو کسی چیز کی فکر ہے تو اپنی فیشن کی, اپنی پارٹیوں کی اور باہر گھومنے پھرنے کی. میرے اوپر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ یہ ہم دونوں کی ذمہ داریاں ہیں, اوکے؟ سو ڈونٹ بلیم می. یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے لیکن آپ اپنا رول پورا نہیں کر رہی ہیں اور مجھے باہر کے بھی کام دیکھنے ہوتے ہیں جو میں کر رہا ہوں اور آپ اپنا رول نہیں کر رہی ہیں. You know what? I'm tired. میں سونے جا رہی ہوں. جی تو میرے معزز ناظرین, اگر بچوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی ثقافت سے بھی آشنا کیا جائے تو یہ ناممکن نہیں کہ ہم ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا. بہت ہی اچھا پیغام تھا اور جو ماڈریٹ کر رہی تھی, یہ مجھے ان کا نام نہیں پتا, ان بچی کو بھی بہت شاباشی, بہت اچھا بول رہی تھی. اس بہت ہی خوبصورت پیغام کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک بار پھر سے ہمارے سامنے ایک نظم پیش کی جائے گی. اس نظم کا عنوان ہے آلو میاں اور یہ پیش کریں گی عنایا سالار. ہماری رو رہے تھے, گاجر نے پیار کیا ہنس رہے تھے, مٹر سے کیڑا نکلا ڈر گئے تھے, ہیرے نے بھوک کیا بھاگ گئے تھے. اچھا خاصا مزاح کا انہوں نے ماحول بنا دیا. بہت شکریہ عنایا. منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری, میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری, تو پھر ان بد نصیبوں کو کیوں نہ اردو زباں آئی. اور واقعی میں یہ ہم میں سے بھی بہت لوگوں کی یہی کیفیت ہے کہ ہم کو جتنی آئی ہم آگے اتنی بھی نہیں پہنچا پائے. تو یہاں پر کوشش یہی ہے کہ بچوں کی شرکت ہو, ان کو شریک کیا جائے تاکہ کچھ تھوڑا بہت ہی صحیح سچویشن کا, اس حالت کا جو ہے مداوع کیا جا سکے. اب ایک کہانی آپ کو یہاں پر سنائیں گے کچھ بچے. آؤ بچوں سنو کہانی, لیکن صرف بچے نہیں, آپ سب بھی سن سکتے ہیں کہانی. اس کا عنوان ہے دو مسافر. اور یہاں پر یہ کہانی سنانے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی انمتا ارشاد, انس خان, حذیفہ ارشاد اور عمر خان کو. السلام علیکم, میرا نام ہے انمتا ارشاد اور میں آج آپ کو اردو کی کہانی دو مسافر سناؤں گی. ایک وقت کا قصہ ہے. ایک درزی اور ایک موچی نے اپنے چھوٹے سے گاؤں کو چھوڑ کر ایک بڑے سے شہر میں جا کر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا. جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے. کیا تم اپنا شور نہیں بند کر سکتے؟ جنگل کے جانور کافی نہیں تھے؟ بھائی خوش رہنے سے اور گانا گانے سے آپ کا سفر چھوٹا لگنے لگتا ہے. گانا گانے سے سفر چھوٹا نہیں بلکہ اور بڑا ہو جاتا ہے. بھائی آپ صرف تھک گئے ہو, تھوڑا آرام کرو, تھوڑی دیر کے بعد ہم چل لیں گے.
दे बस जाओ। और 1 या 2 दिन चलने के बाद वो एक छोटे शहर में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए सोची। क्योंकि दर्जी बहुत ही जिंदा दिल और दोस्ताना तबीयत का था, लोगों की भीड़ उसके पास आ गई, जबकि नाराज तुनक मिजाज मोची किसी भी ग्राहक को अपने पास नहीं खींच सका। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस कलर की आप शर्ट बना दोगे? जी भाई ज़रूर, ये आपने बहुत अच्छा कलर चूज़ किया है, आपकी कलर की चॉइस बहुत अच्छी है। शुक्रिया भाई, ये क्या कल तक बन जाएगा? जी भाई ज़रूर, ये आपको कल तैयार मिलेगा, ये आपके ऊपर बहुत जचेगा। शुक्रिया भाई, आप बहुत ही खुश मिजाज आदमी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मुझे नए जूते चाहिए, आप कल तक तैयार कर सकते हैं? ऐसे बदसूरत और बेढंगे पैरों के जूते बनाने में मुझे पूरी रात लग जाएगी, तब भी तैयार नहीं होंगे। निकलो यहाँ से आप। जल्द ही उनके दोबारा शहर छोड़ने का वक्त आ गया। चलो दोस्त, हमारे शहर छोड़ने का वक्त आ गया है। हाँ, आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप किस्मत वाले हो। मैं तो जा भी जाता हूँ, मेरी बदकिस्मती मेरे पीछे चली आती है। भाई खुशकिस्मती आती है और चली जाती है। शायद आपकी किस्मत दूसरे शहर में जाके ज़्यादा अच्छी हो। दूसरे शहर जाने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन नहीं दोस्त, मैंने एक शॉर्टकट के बारे में सुना है जिससे हमें सिर्फ 2 दिन लगेंगे। ठीक है, शॉर्टकट हम भूल ना जाए, और 7 दिनों के लिए खाना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बेहतर के अंदर यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए 2 दिन की रोटी और आपके लिए 7 दिन की रोटी लेके चलूँ। जी के लिए भी पैसे खरीदे और दोनों ही अगले शहर के लिए निकल पड़े। वो लंबे अरसे तक चलते रहे और उन्हें इल्म हुआ कि वो शॉर्टकट भूल गए। तो मैं कहा था हम शॉर्टकट ना भूल जाए, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। कोई बात नहीं भाई, अब जंगल हमारी देखभाल करेगा। और अब उन्हें लंबे रास्ते से शहर की तरफ जाना होगा, क्योंकि दर्जी ने 2 दिन के लिए ही रोटी रखी थी, उसका खाना खत्म हो गया। वो दोनों चलते गए और उन 2 दिनों तक मोची ने जी भरकर रोटी खाई, जबकि दर्जी के पास कुछ भी नहीं था। दर्जी थक गया और भूखा था। उस तीसरे दिन वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मोची से इल्तिजा की। भाई मैंने तुम्हारे लिए अपनी दौलत खर्ची, क्या तुम अपने साथ थोड़ी निवाले बांट के खा सकते हो? मेरी रोटी ख़त्म हो गई। मैं तुम्हारे साथ बांट कर खाऊं ताकि मैं भूखा रह जाऊं? तुम्हें अपनी रोटी लानी चाहिए थी, जबकि तुम ला सकते थे। भाई मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मेरे साथ थोड़ी बांट के खा सकते हो। जाओ जंगल में से थोड़ी और रोटियां खरीद लाओ। मैं जंगल में से कहाँ से लाऊंगा? तो फिर आप अपनी दौलत मुझे दे दो, मैं आपको अपनी रोटी दे देता हूँ। मेरे पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। ये लो मेरी दौलत। ये क्या, ये तो बहुत थोड़ी रोटी है। इतनी लेनी है तो लो, या कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। जितनी रोटी मोची ने दर्जी को दी थी वो इतनी थोड़ी थी कि वो एक चिड़िया की भी भूख ना मिटा सके, और इस तरह दर्जी भूखा रहा। वो बेहाल, कमज़ोर और थकान से चूर हो गया था। उसे उस दोपहर चक्कर आए और वो ज़मीन पर गिर गया। पड़े रहो यहाँ पे। खुद गर्ज और बेरहम मोची बस अपने रास्ते निकल गया। कुछ घंटे के बाद दर्जी को होश आया और उसने सुना कि 2 परिंदे उससे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने देखा था उस जालिम मोची ने तुम्हारे साथ क्या किया था दोस्त, पर ज़िंदगी हमेशा फ़राक दिल और रहम दिल लोगों की मदद करती है। ये सेब खाओ, तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी, और फिर मशरिक़ के जाने बढ़ जाना। वो बड़े शहर का रास्ता है, वहाँ जाने में तुम्हें फिर भी 2 दिन लग जाएंगे। शुक्रिया छोटी चिड़िया। दर्जी की थकान गायब हो गई जैसे ही उसने सेब का पहला निवाला खाया, और जल्दी ही वो शहर के जानिब जाने वाले अपने रास्ते में था। वो चलते चलते एक तालाब पर पहुंचा। उसने बत्तख देखी, उसने उनमें से एक को पकड़ा। बत्तख मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। ओह मेरी जान बख्श दो, मेरे बच्चे और मेरे घर बार हैं। अगर तुम मुझे पकाते हो तो तुम्हारी भूख को तो तसल्ली मिल जाएगी, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर मेरे बच्चे पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी माँ खो देंगे। मैं जितना भी भूखा हूँ, मैं इतना दर्द नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ छोटी बत्तख। शुक्रिया इंसान।
मोची जो अभी भी भूखा था वो चलता गया और वो एक शहद के छत्ते पर आया। मैं इससे शहद खाकर अपनी भूख थोड़ी देर के लिए मिटा सकता हूँ। और मेहरबानी करके हमारे घर नहीं तोड़िए, उसे बनाने में इतना वक्त लगा है। हमारा शहद तुम्हारी भूख को तो मिटा देगा पर कुछ घंटों के लिए ही, पर हमें अपना छत्ता बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ता, लेकिन शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी है। शुक्रिया इंसान। तो दर्जी चलता रहा और बड़े शहर में पहुंचा। उसकी जिंदा दिली, खुश मिजाजी और नेक फितरत की वजह से वो शहर में सबसे मशहूर दर्जी बन गया। दरअसल वो इतना मशहूर हो गया कि उसे बादशाह के लिए शाही दोजी मुकर्रर किया गया। फिर कभी कभी ज़िंदगी अजीब मोड़ ले लेती है, और जब महल में दर्जी को मुकर्रर किया गया, मोची भी शाही मोची मुकर्रर किया गया था। हमेशा की तरह वो दर्जी से हसद रखता था। ये लीजिए बादशाह सलामत, ये मेरे लिए आपकी तरफ तोहफा। ये इतना लाजवाब लिबास बनाया दर्जी ने मेरे लिए, तुम मेरे लिए नए जूते क्यों नहीं बनाते? जो आपका हुक्म बादशाह सलामत। और ध्यान रहे, जूते भी इतने ही आलीशान होने चाहिए जितना ये लिबास। वो अच्छे लगेंगे बादशाह सलामत। मोची ने एक मंसूबा बनाया दर्जी से निजात पाने के लिए। बादशाह सलामत, आपको एक बात कहूँ? बोलो। दर्जी की सिलाई यकीनन बहुत अच्छी है, पर मुझे लगता है आपके इतनी मेहरबानी उसका भला नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको याद है वो पुराना ताज जो आपकी दादी हुजूर ने जंगल में खो दिया था? वो एक बहुत ही आलीशान ताज था। मैंने उस दिन दर्जी को ये बोलते हुए सुना था कि वो उस ताज को 24 घंटे में ही वापस ला सकता है। क्या उसने शाही विरासत के बारे में डींगे हाँकने की जरूरत की? उसे फौरन मेरे पास बुला के लाओ। जी हाँ। जी बादशाह सलामत। मैंने सुना है कि तुम मेरा खोया हुआ ताज वापस ला सकते हो। नहीं बादशाह सलामत, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अगर तुम नहीं लाए तुम्हें शहर हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। जी बादशाह सलामत। दर्जी को ये पता था कि ये नामुमकिन काम है। उसे ये भी पता नहीं था कि ताज कैसा लगता है। मायूस होकर उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। उसे फिर से जंगल से सफ़र करना पड़ा। वो उस तालाब में आया जहाँ उसे बतख मिली थी। दर्जी ने बतख को सब कुछ बताया। छोटी बत्तख, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? शाही ताज खैर कई सालों से इस तालाब के तह में पड़ा हुआ है। बादशाह की दादी हुजूर एक मर्तबा यहाँ पानी पीने के लिए रुकी थी और अचानक उनका ताज गिर गया था। पानी के नीचे गोता लगाया और ताज को बाहर निकाल लिया। दर्जी ने बतख का शुक्रिया अदा किया और वापस महल में दौड़ा गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह सलामत, ये लीजिए, मुझे मिल गया आपका ताज। बहुत खूब। आपकी दादी का ताज। दादी हुजूर का ताज। बहुत खूब। मोची और ज़्यादा हसद से भर गया। फौरन ही उसने एक और तजवीज़ सोची। बादशाह सलामत, उसे ताज मिल गया ठीक है, पर तब से दर्जी की डींगे और ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो कहता है वो सिर्फ एक मोची नहीं, वो एक सुनन तराश भी है और वो इस पूरे महल का मोम का मुजस्समा भी बना सकता है, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। और उसके लिए देखा जाए तो दाएं हाथ का खेल है। खैर दर्जी में तो बहुत हुनर है, उसे फौरन मेरे पास बुला के लाओ। जी हाँ बादशाह। जी हुजूर। मैंने सुना है कि तुम मेरे इस आलीशान महल का हूबहू नमूना बना सकते हो। नहीं बादशाह सलामत, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अगर तुम नहीं करा तुम्हें हमेशा के लिए शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। जी हुजूर। दर्जी ने सोचा कि इस मर्तबा उसे इसके लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। वो जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक आवाज़ सुनी। दर्जी मुड़ा और उसने देखा कि उसके आसपास मंडरा रही शहद की मक्खी। दर्जी ने उसे उसके मोम के मुजस्से के बारे में सब कुछ बताया। बस इतना ही, घर जाओ इंसान और आराम करो। मेरी मक्खी और मैं ये नमूना तैयार कर देंगी। शुक्रिया मक्खी।
تو درزی گھر چلا گیا. صبح تک انہوں نے محل کی نفل تیار کر دی اور درزی کو لا دی. درزی نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ سلامت، یہ لیجئے آپ کا اوکے، بہت خوب، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. موچی، تمہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں سوچ رہا تھا یہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو دوسروں کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو نیچا دکھائے. موچی، تم درزی سے جلتے ہوئے آئے ہو، اس لیے تم نے درزی کو جنگل میں بھوکا چھوڑا ہے. آپ جانتے ہیں بادشاہ سلامت؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں. تم ایک بہت ہی خود غرض اور کمظرف انسان ہو. تمہیں یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا پڑے گا. تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے. بادشاہ سلامت، آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ میں اس کو معاف کر رہا ہوں، تبھی تو میں نے اس کو زندان میں نہیں ڈالا. اب تم جاؤ، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے. اور تم درزی، تم ہمیشہ کے لیے میرے محل میں، میری سلطنت میں رہ سکتے ہو، آرام، عیش اور آرام سے. شکریہ جناب. اس لیے جو نیکی اس نے کی تھی اس کی وجہ سے درزی عزت اور خوشی سے زندہ رہا اپنی پوری زندگی، اور وہ بدی اس نے کی تھی اس کے لیے موچی کو شہر چھوڑ کر جانا پڑا اور کسی نے اس کے بارے میں پھر کبھی نہیں سنا. شکریہ. بہت خوب. اور اس کا عنوان آؤ بچوں سنو کہانی سے بہتر شاید ہوتا آؤ بچوں دیکھو کہانی، کیونکہ ان لوگوں نے سنائی بھی اور پورے جو مناظر تھے پیچھے وہ بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس وقت ہم لوگوں کے پاس بھی. اور یہ بچے بھی جس طرح سے انہوں نے تیاری کی، جو لطف آ رہا تھا، وہ جو سٹوری تھی، پیغام تھا، وہ تو تھا ہی اپنی جگہ، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ لطف آ رہا تھا وہ آ رہا تھا کہ یہ لوگ خود کتنا انجوائے کر رہے تھے. تو اگر ہم وہ چیز انجوائے کریں جو ہم کرتے ہیں تو وہ خود بخود دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اچھی لگنے لگتی ہے. تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے ڈرامہ ٹیم کا. ڈرامہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ کہانی اور ڈرامہ دونوں چیزیں تھیں. تو یہ جو بچوں کا اردو فیسٹیول ہے، اس میں اگلا سیگمنٹ ہے، اس کا عنوان ہے بچوں کا شاعر اقبال. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا پھر عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. سوچئے اگر ہماری یہ جو نسل نو ہے، یہ جو بچے ہیں چھوٹے اور بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر اس طرح کا کلام پڑھنے لگیں، اس سے متاثر ہونے لگیں اور ان کی فکر، ان کے شعور کی تربیت اس کلام سے متاثر ہو کر ہونے لگے، تو کیا ہی ماشاءاللہ یہ لوگ کیا پود تیار ہوگی. تو یہاں پر 2 بچے ہیں جو کہ علامہ اقبال کا کلام پیش کریں گے. اب وہ پیش کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یا ان کے والدین نے علامہ کا کچھ کلام پڑھا ہوگا، پھر اس میں سے جو ان کا انتخاب ہے وہ لیا ہوگا اور وہ پیش کریں گے ہمارے سامنے. سب سے پہلے میں بلاتی ہوں امل اور عنایا کو کہ وہ آئیں اور علامہ کا جو کلام انہوں نے تیار. السلام علیکم، میرا نام ہے امل اور میرا نام ہے عنایا. تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. پر سوز ظلم کو جو مسکان نہ دے پائے، سرخی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. دشمن کا ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا تم کل، وہی کھیلو انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. شکریہ. شکریہ امل اور عنایا. اور آپ لوگ ایک بار پھر سے زوردار تالیاں بجا دیں، حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ واضح طور پر ظاہر ہے کہ ہمارے بیچ جو بچے یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اردو فیسٹیول میں، ان میں سے میرے خیال سے 90% اردو اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اگر وہ اتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہمت کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ہماری طرف سے حوصلہ افزائی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب علامہ
کا ایک اور کلام پیش کرنے کے لیے میں یہاں پر دعوت دیتی ہوں عبد الہادی کو. آئیے. السلام علیکم. آداب. میرا نام ہے عبد الہادی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. تو شائیں ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسم اور بھی ہیں. کنا اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. بہت شکریہ عبد الہادی. اردو زبان کی خدمت طابع تم کچھ ایسی کر جاؤ آنے والی نسلیں تم کو یاد کریں کچھ کام کیا. تو یہی کوشش ہماری بھی ہے کہ آنے والی نسلوں تک ہم اس زبان کا اور اس کی جو شیرینی ہے اس کی خوبصورتی اور لطف پہنچا سکیں. اور آج ان سب کو سن کے ایسا محسوس ہوتا ہے, ایک یہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے کہ اس کا وقت بھی آئے گا, ذرا صبر. تو مطلب یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ آگے ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں رفتہ رفتہ ہی صحیح ان کا رجحان ہوگا اس زبان کی طرف, اور انشاءاللہ یہ زبان اس کی تہذیب لٹریچر کلچر جو ہے وہ محفوظ رہے گا ان کے ساتھ. تو جو بچوں کا سیگمنٹ تھا ہم اس کے اختتام پہ پہنچتے ہیں. میں دعوت دوں گی واسی صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں. سروش مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور شکیل صاحب, ندیم صاحب, آپ لوگ اسٹیج پہ آئیں. صبا صاحبہ, سائمہ صاحبہ اور فوزیہ صاحبہ آپ اپنی ٹیمز کو لے کے, جو سب بچے تھے پارٹیسپنٹس, ان کو لے کے اسٹیج پہ آئیں ایک گروپ فوٹو کے لیے.